السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیسن کا جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے وہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ اولئک یہ لوگ ہیں، اللہ اوپر، ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، یہی لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم وہی ہیں، اولئک اور یہ لوگ ہم وہی ہیں، مفلحون فلاح پانے والے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جو متقین لوگ ہوتے ہیں ان کا ان کی ایک ہی صفت ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے جو امور ہوتے ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ان امور پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان میں شک اور گمان پایا جاتا ہے، شک پایا جاتا ہے۔ قیامت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے بعد آئے گی۔ اس سے جو پہلی آیت ہے ان میں بیان تھا کہ جن اہل مکہ مشرکین نے ایمان قبول کیا، اور اس آیت میں ان اہل کتاب یہود نصارہ کا بیان تھا جو کہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور آج بھی جو ان صفات سے، جن میں یہ صفات پائی جائیں ہیں، یعنی کہ غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام بتائے ہیں، جو ہمیں رولز اور ریگولیشن بتائے ہیں اسلام کے، ان پر ہم اگر بالکل صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیں تو ہم نجات حاصل کر لیں گے، ہم فلاح پا جائیں گے، اور اگر ہم ان چیزوں سے پھریں گے تو بس ہمارا انجام اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث ہے، یعنی کہ ان آیتوں کے متعلق یہ حدیث ہے کہ سورۃ بقرہ میں ان آیتوں کے متعلق کہ میں کیا تم کو جنت اور دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ تو آپ جو صحابی تھے ان لوگوں نے فرمایا کہ آپ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الف لام میم سے مفلحون تک اہل جنت کا ذکر ہے، یعنی کہ جو شروع سے لے کے یعنی کہ 5ویں آیت تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں اہل جنت والوں کا ذکر ملتا ہے۔ جو آگے ہے ہمیں منافقین کا ذکر ملتا ہے، کافرین کا ذکر ملتا ہے جو کہ ہم پڑھیں گے، اور ان آیتوں میں ان لوگوں کی صفات ہے جو کہ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں داخل کریں، جنت والے لوگوں کی صف میں شامل کریں، آمین۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ان تحقیق الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے سواء برابر ہیں، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں ان کو، لا نہیں، یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ جو کفر ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر انکار، جس میں فرعون وغیرہ والے شامل ہیں، یعنی کہ بالکل انکار کرنا، اپنے آپ کو خدا ماننا۔ جو دوسرا جو کفر ہوتا ہے وہ کفر حجود ہے، جس میں ابلیس وغیرہ شامل ہیں۔ اور جو تیسرے کفر کی وہ ہے وہ کفر عناد ہے، جس میں امیہ بن سلط اور ابو طالب جیسے عقیدے کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کفر نفاق، جس میں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کفر نفاق ہوتا ہے یعنی کہ منافق والا، جو منافق لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کفر نفاق والے وہ ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو 4 قسموں کا جو انجام ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوزخی ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں، ان کے لیے ان کی جو جگہ ہے آخرت میں وہ دوزخ میں ہوتی ہے۔ آگے آیت ہے خاتمہ مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ اور اوپر سمعہم کانوں پہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ اور اوپر ابصارہم آنکھوں ان کے، غشاوۃ پردہ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَہُمْ اور واسطے ان کے عذاب ہے عظیم بڑا، اور ان لوگوں کے واسطے بڑا عذاب ہے۔
جو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جن کافرین ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دلوں اور کانوں پر کیسے مہر لگا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر ایسے لگا دیا ہوا ہے کہ وہ نہ ہی حق بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے دل پر حق بات اثر ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، جو دل ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کر کے اور زیادہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو اس کا جو سارا دل ہوتا ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری جو گناہ کی سیاہ ہوتی ہے اس کے پورے دل پر پھیل جاتی ہے۔ یعنی انسان اپنی خواہش اور لذت کے پیچھے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے پاگل ایک حساب کا کہ اسے برے اور اچھے کی تمیز نہیں رہتی، اس کے ناحق اور حق کی پہچان نہیں رہتی، اس کے دل پہ زنگ پڑ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم رکھا ہے، بہت بڑا عذاب۔ اور جو کافرین ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نہ ہی حق بات کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں پر اتنا گہرا وہ پردہ لگ چکا ہوتا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے کہ ہمارا یعنی کہ حق کیا چیز ہے اور ناحق کون سی چیز ہے، وہ بس اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیسن اتنا ہی کافی ہے، باقی کا کل کریں گے انشاءاللہ۔ جو یہ والی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں مفلحون سے آگے والی، ان میں کفار کا ذکر ہے، اور آگے ہم انشاءاللہ کل کو ایمان والوں کا ذکر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ شاد و باز رکھے آپ لوگوں کو اور قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔